الملائکہ، رسول الملائکہ جبریل امین 72,000 مرتبہ اس نور کو دیکھے تب بھی اس کی حقیقت کو پہچان نہ سکے. نوری مخلوق جبریل فرشتوں کا سردار جب 72,000 مرتبہ اس نور کی زیارت کرے پھر بھی اس کی حقیقت کو پہچان نہ سکے، ہم آپ کیا پہچان سکے؟ یہ مطلب بڑی دکھ ہوتا ہے. بعض نوجوان ایویں کہتے ہیں دیکھو جی وہ بشر تھے ہماری طرح کی بشر، ہرگز نہیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے عام انسانوں کی جہاں حد ختم ہو جاتی ہے مومن کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے. مقام جہاں مومنین کے مقام کی انتہا ہے ولی کا مقام شروع ہوتا ہے. ولیوں کے مقام کی انتہا صدیقین کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں صدیقین کے مقام کی انتہا ہے وہاں نبوت کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں نبوت کے مقام کی انتہا ہے وہاں رسول کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں رسول کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے اولو العزم رسول کے مقام کی ابتدا ہے. اور جہاں اولو العزم رسول کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہے. اور مقام مصطفیٰ کی انتہا اے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. کیڑا اتھے گن گن دسے کون بیان سناوے. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اگر ہم سورہ کوثر ہی کی تفسیر کو اگر لیتے ابھی تو یہ پہلا جملہ ہے بے شمار خوبیاں ترجمے پر ہی ہے. اس کی جو 14 تفسیریں بیان کی ہیں حسن ظاہر بھی حسن کا پورا ایک بیان ہے. حسن مصطفیٰ کا پورا ایک بیان ہے. حسن باطن کا بیان ہے. شفاعت کا پورا ایک بیان ہے. نبوت پر ایک پورا بیان ہے. حکمت و دانائی پر ایک پورا بیان ہے. امت کی کثرت امت کے فضائل پر پورا بیان ہے. فتوحات پر پورا بیان ہے. اعدائے دین پر غلبہ ایک پورا موضوع ہے. اب آپ دیکھیں تو صحیح جنت ہے، شفاعت ہے، حوض کوثر ہے. صرف ایک پہلو اور جو ہم نے وقت سوچا تھا ذہن میں اس سے زیادہ وقت ہو گیا. ہم ایک پہلو کو ابھی لے کر چلے تھے بے شمار خوبیاں لیکن اب وہ اس میں بھی ہم چند ایک باتیں کر سکے اور وقت کتنا ہو گیا. ہم نے سلیکٹڈ مواد کی طرف چلے ہیں. ہم نے کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جو ہے نا وہ حضرت حسان بن ثابت کے وہ کچھ الفاظ بیان کیے اور پھر اپنے آقا اعلی حضرت نے قرآن و سنت کی جو تشریح میں وہ محبوب کی مدحت میں اشعار بیان کیے. اب وہ روایات واقعات تفسیر قرآن احادیث اور پھر ہمارے بیان کا ایک بڑا وقت صرف تلاوت قرآن میں. وہ پہلے بھی شاید کبھی نیت کی تھی کبھی موقع ملے کہ ان آیتوں کو کھولیں ذرا ہم کہ جو آیتیں پڑھی ہیں کسی کے ذہن میں آ کے پتہ نہیں کس موضوع کی اور کس مقام کی اور کس شان نزول کیا ہے اس آیت کا تو کہاں کی وہ آیت ہے. ایک ایک آیت جو پڑھی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین کرے ناتے ہی ناتے تعریف ہی تعریف ہے. لیکن اب سمیٹنے کی طرف آتے ہیں. دیکھیں جتنی ساری رات بھی ہم لگے رہے ہیں. اگر میں شفاعت کا موضوع کھول لوں میں نے پچھلے دنوں کوشش کی تھی شفاعت کے موضوع پر 2.5 سے پونے 3 گھنٹے لوگ مطلب یہ تو دیوانے ہیں یار سرکار کے. میں تو یقین کرے کہ اتنا بڑا اجتماع ہے مجال ہے کوئی بندہ اٹھے رات اتنی ہو گئی ہے وقت اتنا ہو گیا ہے خوش ہو جا رہی مزہ آ رہا ہے. اور میں یقین کرے اس پر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. ہمیں سرکار کی تعریفیں سن سن کر خوشی ہو رہی ہے ہمیں مزہ آ رہا ہے. اپنے اپنے مقدر کی بات ہے یار. ہم کیا کہیں کسی کو. ہم جو اپنے نصیب پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے محبوب کا ہمیں غلام بنایا ہمیں محبوب کا ثنا خان بنایا تعریف کرنے والا بنایا. آخر میں سمیٹتے ہوئے ایک پیغام کی طرف جاؤں گا. پرسوں راولپنڈی اڈیالہ جیل کے اندر بیان جو تھا نا قیدیوں میں میلاد کا اجتماع تھا دعوت اسلامی کا. آپ کو پتا ہے جیلوں کے اندر بھی باقاعدہ ایک شعبہ ہے کام کرنے کا
جیسے گونگے بہروں میں تبلیغ کا ہمارا ایک شعبہ بنا ہے، اسلامی بہنوں میں ہفتہ وار اجتماعات کے ذریعے، روز کے مدرسوں کے ذریعے پورا ایک شعبہ ہے اسلامی بہنوں کا. اسی طرح ہمارے مدرسے ہیں بچوں کو تربیت دینے کا، حفظ و ناظرہ قرآن پاک کی مفت تعلیم کا، جامعات ہیں درس نظامی کا شعبہ ہے. اسی طرح المدینۃ العلمیہ ہے، دارالفتاح ہے، IT کا شعبہ ہے. اس طرح ہمارا مدنی چینل ہے، دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہا ہے. یہ شعبہ جاتے 41 شعبے دعوت اسلامی کا مختلف سنت و خدمت میں دعوت اسلامی خدمت سنت کر رہی. اسی میں ایک شعبہ ہے جیل خانہ جات کا. 100 سے زیادہ مدرسے دعوت اسلامی کے جیلوں کے اندر قائم ہو چکے ہیں، جہاں قیدیوں کو قرآن پاک کی اور سنتوں کی تربیت و تعلیم دی جاتی ہے. اسی میں ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، معراج شریف کے، شب برات کے، میلاد شریف کے، محرم کے. جیلوں کے اندر بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں قیدیوں میں. پرسوں جو اجتماع ہوا، اب شان مصطفیٰ پر قیدی ایسے جھومے اور ایسے وجد میں تھے. آخر میں میرے یہ ذہن دیا، ہم گھر سے جب چلتے ہیں کچھ نیتیں کرتے ہیں، اس میں ایک نیت بھی یہ بھی تھی، اور وہ میں نے حدیث آخر میں ایک پڑھی سمیٹتے ہوئے. جب وہ روایت بنی تو یقین کریں وہ حدیث سن کر قیدیوں کو میں نے دیکھا تھاڑے مار مار کے روئے، تھاڑے مار مار. قیدی تھے، جیل کا سینئر سپرنٹینڈنٹ تھے، DIG جیل خانہ جات بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہائی کورٹ کے جسٹس تھے. جسٹس آف ہائی کورٹ جو ہے نا، وہ بیان کے بعد آنکھیں ان کی بھیگی ہوئی میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پرے کو لے گئے. کہنے لگا صاحب آج سے میں بھی سرکار کی سنت داڑھی سجانے کا ارادہ کرتا ہوں. اور یہ بھی تاریخ کا انوکھا واقعہ تھا کہ قیدیوں میں بیٹھا DIG، جسٹس ہائی کورٹ، سینئر سپرنٹینڈنٹ، ایک MPA تھا وہ، اور کئی اور دیگر افسران اور قیدی ہزاروں کی تعداد. یہ اس سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہوگا مجمع. اتنے قیدی تھے اور رو رہے تھے، یقین کریں ان میں کثرت کے ساتھ یہ حدیث پاک سنتے ہوئے. وقت بڑا ہو گیا، لیکن اگر آپ کہیں تو میں وہ روایت آپ کو سناؤں. وہ مشکات کی حدیث ہے، کیونکہ ہمیں ایک صرف مقصد نعرے لگوانا نہیں ہے. آپ میری مطلب ہماری دعوت اسلامی والوں کا آپ سمجھتے ہیں ہم تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک سے وابستہ لوگ ہیں. ہمارا نیکی کی دعوت کا ایک پیغام دینے کا، ہر بیان کا ایک مقصد ہے، ٹھیک ہے. اب وہ ایک مقصد کی طرف آنا ہوتا ہے. اب جب ہم نے یہ جان لیا کہ ہمارے آقا سے بڑھ کر ہے کوئی نہیں، اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر شان والا کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر کمال والا کوئی نہیں، اور ہمارا نصیب یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے ان کا دامن عطا کیا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. مشکات میں ایک حدیث پاک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے آپ کی شفاعت ملے گی؟ میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں، کیا مجھے ملے گی؟ فرمایا ملے گی. عرض کیا آقا پھر محشر میں کہاں تلاش کروں آپ کو؟ ایڈریس بتا دیں. فرمایا کہ حوض کوثر پر آ جانا، وہاں ملوں گا. عرض کیا آقا اگر وہاں نہ ملے تو بھی بتا دے، آگے کہاں تلاش کروں؟ کہا کہ میزان پر آ جانا. عرض کیا آقا وہاں نہ ملے تو؟ فرمایا پل صراط پہ آ جانا. عرض کیا آقا وہاں نہ ملے تو؟ فرمایا 3 ہی مقام، یا حوض پر ملوں گا، یا میزان پر ملوں گا، یا پل صراط پر ملوں گا. 3 مقام. اب اس حدیث پاک، یہ مشکات کی حدیث ہے، اس کی شرح میں میرات المناجی، شرح مشکات المصابیح میں 7ویں جلد کے اندر مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارکا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا کرتے ہوں گے؟ حوض کوثر پر، پل صراط پر، میزان پر کرتے کیا ہوں گے؟ ہیں تو یہ مقام محمود والے محبوب، ان کے لیے تو وہ اعلیٰ ترین منبر ہے، مقام محمود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان کو تو مقام محمود عطا کیا گیا ہے. یہ حوض کوثر پر، میزان پر، پل صراط پر کیا کرتے ہوں گے؟ سنیے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف لائیں گے، اگرچہ فرشتے مقرر ہیں پانی پلانے کے لیے، لیکن سرکار کی امت سے محبت اتنی ہے، آپ سے دیکھا نہ جائے گا. رش ہے، پیاسے امتی، حضور اپنے ہاتھوں سے پیالے بھر بھر کے دینے لگ جائیں گے، اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پیالے بھر بھر کے پانی حوض کوثر کے. اور ادھر کوئی تڑپے گا سرکار میں گرا مجھے بچا لے، میں گرا، میں بال سے باریک تلوار سے تیز 500 سال کی مسافت، وہ پل صراط اندھیرا، وہاں کوئی لڑکھڑائے گا،
روئے گا میں گرا مجھے بچا لے آقا. سرکار تیزی کے ساتھ آئیں گے بازوؤں کا سہارا دے کر. ہمارا سہارا دے گا.